نہ کبھی انسان کے تصور میں آئی، نہ انسان نے کبھی اس کو سوچا، نہ کسی انسان نے اس کا وہم و خیال کیا۔ سر میں درد نہیں ہوگا، تلخی پیدا نہیں ہوگی، ان کی عقل و شعور ختم نہیں ہو جائے گی، حواس باختہ نہیں ہو جائیں گے۔ ہم بے عجیب لوگ ہیں، ان چیزوں کی طرف رس کرتے ہیں۔ کاش یہ باتیں ہمارے دلوں میں آ جائیں، ان کو خالص تسنیم ملے گی۔ جو ابرار نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو تو تسنیم شراب میں ملا کر دی جائے گی، لیکن جو مقربین لوگ ہوں گے ان کو خالص تسنیم دی جائے گی۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا ہم تفسیر کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون بالرحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات میں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ عیش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مصحریوں پر بیٹھ کر، ینظرون دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف تو پہچان لے گا، نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، کہ آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ خالص شراب سے، مختوم جو مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک سے ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں پس چاہیے حرص کریں حرص کرنے والے، فلیتنافس پس چاہیے کہ حرص کریں اس میں، المتنافسون حرص کرنے والے، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ من تسنیم تسنیم سے ہے، عینا یشرب بها المقربون، اس حال میں کہ وہ عیناً وہ چشمہ ہے، تسنیم وہ چشمہ ہے، یشرب پئیں گے اس سے، المقربون مقرب۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بنیادی طور پر ان آیات میں جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کو آخرت میں ملیں گی، عطا کی جائیں گی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم۔ مقصد یہ ہے اس آیت کا کہ ابرار نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، عیش اور راحت میں ہوں گے، عمدہ عمدہ مکان ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، مختلف قسموں کے کپڑے ہوں گے، حوریں ہوں گے، غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، سواریاں ہوں گے، ہر چیز ان کو ملے گی، دل پسند کھانے ملیں گے، ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ان کو میسر آئے گی جو آج تک انہوں نے پوری زندگی میں، پوری دنیا میں اس جیسی خوشی انہوں نے نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ ان کے تصور میں آئی ہوگی۔ وہاں پر ساری کی ساری نعمتیں موجود ہوں گی جو بھی انسان سوچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کبھی انسان کے تصور میں آئی، نہ انسان نے کبھی اس کو سوچا، نہ کسی انسان نے اس کا وہم و خیال کیا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارشاد فرما رہے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، علی الارائک ینظرون، مقصد یہ ہے کہ ان کو تخت پر بٹھا دیا جائے گا، وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر آج کا کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا تو وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، مطلب ایک اس کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک پوری ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے،
جس طرح ایک سربراہ کی عزت ہوتی ہے، ایک سربراہ کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، سب کچھ وہ ہوتا ہے اس کے پاس، تو اسی طرح ان کی بھی نعمت، جنت کے جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو بھی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر یہاں پر جو ارشاد فرمایا علی الارائک ینظرون، کہ وہ تخت پر بٹھائے جائیں گے، کیا مطلب؟ وہ معمولی تخت نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بیٹھنے کی جگہ جو کرسی ہوگی، جو تخت ہوگا، وہ بھی بہت کمال اور شاندار ہوگا، جواہرات سے مزین ہوگا، اس کے ارد گرد ریشم کے پردے ہوں گے، ایسے ریشم کے پردے ہوں گے کہ اندر بیٹھنے والا شخص تو باہر دیکھ سکے گا، لیکن باہر والا شخص اندر نہیں دیکھ سکے گا۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، اس کا تصور آپ نے انسانوں نے نکال لیا ہے، گاڑیوں کے ایسے شیشے ہوتے ہیں جو اندر سے باہر آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، اور مختلف محلات مکانوں میں اس طرح کے شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کے پردے ہوں گے کہ اندر سے تو باہر دیکھا جا سکتا ہے، اور ریشم کے، خالص ریشم کے پردے ہوں گے۔ تو اسی لیے تو ارشاد فرمائے علی الارائک ینظرون، کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا مطلب؟ وہی دیکھ سکیں گے، باہر والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب یہاں پر ینظرون، اس لفظ پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مختلف آراء ہیں کہ کن چیزوں کو دیکھیں گے۔ ذرا یہ سوالیہ انداز، سوالیہ نشان کہ کن چیزوں کو دیکھیں گے، تو مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، مقصد یہ ہے کہ ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی تر و تازگی محسوس کرو گے، دیکھو گے، ایسی نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی کہ ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور انہیں اپنے دشمنوں کو جو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کو نعمتوں کی تر و تازگی آپ ان کے چہروں سے محسوس کر سکو گے، ایسے حشاش بشاش کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسقون بالرحیق مختوم، مقصد یہ ہے کہ ان کو خالص شراب دی جائے گی، پیش کی جائے گی، جس سے وہ ان کو دنیا کی شراب کی طرح سر میں درد نہیں ہوگا، تلخی پیدا نہیں ہوگی، ان کی عقل و شعور ختم نہیں ہو جائے گی، حواس باختہ نہیں ہو جائیں گے، وہ شراب ایسی ہوگی دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی، اور بلکہ اس سے سرور حاصل ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے دنیا میں شراب پینے سے منع کیا تو وہاں پر اللہ اپنی شراب پلائیں گے، تو لہٰذا وہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی، وہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی۔ تو اس لیے ہم دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور ان چیزوں سے بچیں، تو اللہ ہمیں آخرت کی چیزیں عطا فرمائیں گے، آخرت کی ہمیں جنت کی شراب دیں گے، جنت کے ہمیں محلات دیں گے، جنت کی ہمیں حوریں دیں گے، جنت کی ہمیں بہت ساری ایسی بے شمار نعمتیں دیں گے کہ جس کو کوئی انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محلات سونے جواہرات سے مزین ہوں گے، تخت مزین ہوں گے جس پر جنتی لوگ بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ختامہ مسک، پچھلی آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا یسقون من رحیق مختوم، کہ وہ شراب ایسی ہوگی، خالص شراب مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اب اس کی مہر کون سی ہوگی، کیسی ہوگی؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، ختامہ مسک، کہ اس کی مہر جو ہے مشک سے ہوگی۔ اب جس کی مشک سے ہوگی کہ جس کی خوشبو شراب کے اندر سرایت کر جائے گی اور جس سے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا، اور مشک اس میں مزید گرمی بھی پیدا کر دے گا جس سے وہ مزید ہاضمے دار بن جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے مشک کی تفسیر اس بات سے کی ہے
کہ شراب کے بعد ان کو کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس سے ان کی منہ کی خوشبو مشک جیسی ہو جائے گی. جیسا کہ ہم کوئی کھانا وغیرہ کھائیں تو کوئی چیز کھائیں، اس کے بعد ہم الائچی وغیرہ منہ میں رکھ لیں، کھا لیں تو ہمارے منہ سے وہ الائچی کی خوشبو آتی ہے، جیسے یا پان وغیرہ کھا لیں کوئی اس طریقے سے. تو اسی طرح مشک بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو شراب کے بعد وہ کوئی ایسی چیز دی جائے گی جو ان کے منہ سے پھر خوشبو آتی رہے گی. بہرحال مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مقصد یہ ہے کہ آج تم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں بڑی تگ و دو کر رہے ہو اور اس طرف رغبت کر رہے ہو، اور یہ دنیا کی ناقص نعمتیں ہیں، فانی نعمتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ ایک دن نہیں رہیں گی، نہ ہم رہیں گے نہ یہ نعمتیں رہیں گی دنیا والی. تو لہٰذا ان کی طرف رزق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بے عجیب لوگ ہیں، ان چیزوں کی طرف رزق کرتے ہیں. کاش یہ باتیں ہمارے دلوں میں آ جائیں، کاش یہ بات ہمارے دل میں آ جائے، دل میں اتر جائے. ان چیزوں کی طرف ہم حرص کرتے ہیں. اگر ہم نے حرص کرنا ہے تو حرص جنت کی ان نعمتوں کے بارے میں کرے نا جو اللہ نے قرآن مجید میں اتاری بیان کی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف حرص کرنا چاہیے، جنت کی طرف حرص کرنا چاہیے، جنت کی نعمتوں کی طرف حرص کرنا چاہیے. تو لہٰذا اور پھر تنافس، یہاں پر آیت میں ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ چاہیے کہ حرص کریں حرص کرنے والے. حرص کہتے کس کو ہیں کہ مختلف مختلف لوگوں کا ایک چیز کی طرف جھپٹنا جو ان کی طرف مرغوب ہو اور محبوب ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جھپٹنا اور دوسرے سے پہلے حاصل کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں حرص. تو لہٰذا ہمیں جنت کی نعمتوں جنت کی طرف حرص کرنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم. آیت کا مقصد یہ ہے ابرار کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب مقربین کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں دنیا کی شراب کے اندر تو پانی ملایا جاتا ہے، لیکن آخرت کی شراب کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا بلکہ تسنیم ملایا جائے گا. اور پھر جو تسنیم ہے وہ ایک انتہائی نہایت اعلیٰ قسم کا چشمہ ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ارشاد وضاحت کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس پر یہاں پر کیا چیز دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ یہ کہ تسنیم کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ بلندی اس کا معنی آتا ہے کہ یہ بھی اعلیٰ درجے کا ایک چشمہ ہے، اور دوسرا بعض مفسرین نے یہ وجہ اس میں اس کے بیان کی ہے کہ یہ اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی ہے جو ڈائریکٹ جنتیوں کے برتنوں میں گرے گا اوپر سے، تو اس کو تسنیم کہتے ہیں. بہرحال خود آگے وضاحت بھی فرما دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اس آیت میں اسی تسنیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے. اس سے مقربین کی شان معلوم ہوتی ہے، ان کو خالص تسنیم ملے گی. جو ابرار نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو تو تسنیم شراب میں ملا کر دی جائے گی، لیکن جو مقربین لوگ ہوں گے ان کو خالص تسنیم دی جائے گی. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.